ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر، ایک عظیم الشان رات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت پیاری رات تحفے میں دی ہے رمضان میں، جس پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ ہمارا جتنی بھی سمیٹنے اتنی ہی کم ہے۔ آپ کو یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آج ہم اس کی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے کہ کیا فضیلت ہے، شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے اور شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ جو بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے کہ جس میں ایک عبادت کا ثواب، کوئی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے انبیاء کرام یا پہلی انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں ان کی بہت زیادہ عمریں تھیں، ان کے پاس نیکیاں کمانے کا، ثواب کمانے کے بہت زیادہ چانسز تھے، زیادہ دیر رہتے تھے، زیادہ نیکیاں کما لیتے تھے۔ جو امت محمدیہ اس کی عمر بہت کم ہے، تھوڑی سی عمر میں انہوں نے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں اس طرح کی بنا دی ہے کہ جس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ اجر کما سکتا ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس رات کے بارے میں، قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو رمضان، پہلے ہم بتاؤں کہ رمضان المبارک کے، کیونکہ یہ جو لیلۃ القدر ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں، جیسے رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے، اپنا میکسیمم ٹائم عبادت کی طرف لگائیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، سبحان اللہ۔ پھر دوسرے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ واحد رات ہے جس کی اتنی اتھینٹسٹی قرآن پاک سے میں مل جاتی ہے، کہ جس پہ قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب کہ اس رات میں جو بھی بات کریں گے اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں شب قدر کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کی روشنی میں آگے دیکھتے ہیں۔ سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یعنی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے مختلف کاموں کے لیے۔ پھر آخری بات کہ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے، کہ پوری رات اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کر دی کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر تھا، جیسے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورت قدر ہے جو اس کی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر دوسری جگہ فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ یہ رات 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان کی راتوں میں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو فکس کیوں نہیں کیا، اس کو 5 دنوں میں کیوں ڈیوائڈ کیا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو 5 راتوں میں کر دیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع ملے، ہم ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اس میں عبادت کریں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اب جس رات میں بھی لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کریں گے وہ رات لیلۃ القدر ہی ہوگی، اور آپ کو لیلۃ القدر کا ہی ثواب ملے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر کی آخری عشرے کی جتنی طاق راتیں ہیں، ہر رات کو یہی سمجھا کریں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور خوب دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی امان اور ثواب کی نیت سے کرے، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا بلکہ بہت سارا نعمتوں اور برکتوں سے۔ پھر آیا حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رمضان آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا، اور اس کی بلائی سے وہی محروم رہا جو واقعی محروم ہے۔ یعنی کہ ہم نے بہت سارے لوگ اس میں دیکھے ہیں کہ ان کے سامنے لیلۃ القدر آتی ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اتنی بابرکت رات ملی، ہم اس میں عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو منائیں اور اللہ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹے بخشش مانگیں۔ جیسے رمضان کا آخری عشرہ ہے ہی ہے کہ اس میں دوزخ کے عذاب سے بچا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم ایسی رات گزار دیتے ہیں، جی ہمیں نیند بڑی پیاری ہے۔ تو پھر کہا کہ اس میں جو اس بلائی سے محروم ہے وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے، کہ واقعی اس کی قسمت میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ پھر ہمیں لیلۃ القدر میں پڑھنا کیا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
اب یہ تو حدیث سے بات ثابت ہوگی کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا میں یہاں پہ یہ ایڈ کروں گی کہ ہمیں صرف وہی پڑھنا چاہیے جو قرآن و سنت سے حدیث سے ثابت۔ جیسے کہ اس رات میں شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، سورۃ قدر پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کیونکہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں سن کے، ادھر ادھر کی چیزیں جس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے اور اس کو سمجھنا کہ یہ پڑھیں گے تو ہوگا، یہ چیزیں ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز قرآن و سنت میں ہے اسی کو فالو کریں۔ اب ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے؟ ویسے تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر رات کو، لیکن ایک اس لیلۃ القدر سمجھ کے ہی کرنا چاہیے تاک رات کو، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہمیں حدیث میں اس کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی، یہ رات پرسکون اور معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ رات میں صاف روشن اور پرسکون ہوتی ہے کہ گویا کہ اس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ تیسری، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ليلۃ القدر میں زمین پرسکون ہوتی ہے، نہ تیز ہوا ہوتی ہے، نہ آسمان سے بارش برستی ہے۔ چوتھی، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ اگلے دن، تو اس کی روشنی نرم اور ہلکی ہوتی ہے اور سورج بغیر کرنوں کے چمکتا ہے۔ یہ تھی لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ اس میں دیکھیں اگر کسی رات میں آپ کو یہ نشانیاں، تو اس کو میکسیمم فائدہ اٹھائیں، اس رات میں عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، میں امید کرتی ہوں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔